بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم، عالی شان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے اہم ترین اور عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 10 محرم یوم عاشورہ کے 21 تاریخی واقعات جاننے کو ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامک چینل ایگل کی آواز۔ محترم ناظرین، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا لفظ تحریم سے بنا ہے اور تحریم کا لفظ حرمت سے نکلا ہے، اور حرمت کا لفظی معنی عظمت و احترام ہے۔ اس بنا پر محرم کا مطلب احترام اور عظمت والا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت رکھتا ہے اور بڑا مبارک اور لائق احترام ہے، اس لیے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس مہینہ میں عاشورہ کا دن تمام ایام سے افضل ہے۔ عاشورہ کا مطلب 10واں ہے۔ یہ دن چونکہ 10ویں تاریخ کو آتا ہے، اس لیے اسے عاشورہ کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب آپ کو عاشورہ کے دن کے 21 اہم ترین اسلامی تاریخ کے واقعات بتانے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، اس ویڈیو کا یہ حصہ اس ویڈیو کا اسپیشل کلپ ہے، اسے پورا دیکھنا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نمبر 1، یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اور نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی نامی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ اور نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل و گلزار ہوئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اور نمبر 12، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ نمبر 14، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور نمبر 16، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 17، اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل ہوئی۔ نمبر 18، اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اور نمبر 19، اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اور نمبر 20، اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ ناظرین، یاد رہے، اسلامی تاریخ میں محرم الحرام کی اہمیت میں واقعہ کربلا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت نے بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ اور نمبر 21، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین، یہ بھی یاد رہے، یہ اسلامی تعلیمات نزہۃ المجالس کتاب سے پیش کی گئی ہیں۔ آخر میں عاشورہ کا روزہ رکھنے پر تھوڑی سی بات ضرور کریں گے، کیونکہ عاشورہ کے روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یاد رہے، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت و اہمیت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک نے 4 مقدس مہینوں کی جانب منہا اربعۃ حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے، اور ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بھی آتا ہے۔ ناظرین، ان مہینوں میں نیکی کا اجر دگنا ہو جاتا ہے، اور محرم الحرام کے تمام دنوں پر سب سے زیادہ فضیلت یوم عاشورہ کو حاصل ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عموماً عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی 10واں دن ہے۔ یہ دن اللہ کی رحمت و برکت کا خصوصی حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک
अशूरा का रोजा रखना मुसलमानों पर वाजिब करार दिया गया था, लेकिन रमजान के रोजों की फर्जियत के बाद अशूरा के रोजे की फर्जियत मनसूख हो गई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा के दिन रोजा रखने को सुन्नत और मुस्तहब करार दिया है। एक हदीस में फरमाया गया, मुझे अल्लाह ताला की रहमत से ये उम्मीद है कि जो शख्स अशूरा के दिन रोजा रखेगा उसके पिछले 21 साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा। लेकिन याद रहे, अशूरा का रोजा एक नहीं 2 हैं। सुनिए, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा के दिन रोजा रखा और उसके रोजे का हुक्म फरमाया तो हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन की यहूद व नसारा ताजीम करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आइंदा साल आएगा तो हम 9वीं तारीख का भी रोजा रखेंगे, यानी 9 और 10 का रोजा रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यौम अशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखे, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता साल के तमाम गुनाह माफ फरमा देगा। नाजरीन, अगर आप अशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रख रहे हैं तो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम या फिर 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम के रोजे रखें, यानी 2 रोजे रखें। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आप जहां रहें खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।